ایک تھی آتما ایک تھی آتما پارٹ 3۔ میرا نام سنبل ہے۔ میں اپنے چھوٹے بھائی اور امی ابو کے ساتھ شہر میں رہتی تھی۔ ہم لوگ بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن میرے ابو کو فون آیا کہ ہمارے گاؤں کی زمین پر کچھ زمینداروں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ بابا کو اپنی زمین سے بے حد پیار تھا کیونکہ یہ زمین دادا کو ابو نے تحفے میں دی تھی۔ ابو یہ خبر سن کر فوراً گاؤں کی طرف روانہ ہونے لگے۔ ماں نے بہت مشکل سے انہیں روکا اور کہا رات بہت ہو گئی ہے، ہم سب کل صبح ساتھ چلیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ صبح ہوتے ہی ہم سب گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں شہر سے کافی دور تھا۔ ہمیں جاتے ہوئے شام ہو گئی۔ گاؤں سے کچھ میل پہلے ہماری گاڑی کو ایک ٹرک نے زور سے ٹکر ماری اور ہماری گاڑی سڑک کے کنارے نیچے کھائی میں گرنے لگی۔ گاڑی کی ونڈو سیٹ توڑ کر باہر نکل آئی۔ میں نے مدد کے لیے بہت پکارا لیکن کسی نے میری مدد نہ کی اور میری آنکھوں کے سامنے میرا پورا خاندان مر گیا اور میں بے بسی کی تصویر بنی کھڑی رہی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ یہ سب زمیندار نے کروایا ہے۔ جب ہمارے آبائی گاؤں میں یہ سب پتہ چلا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس گاؤں میں ہی رکھ لیا۔ کچھ دن تو میں ہوش میں نہ رہی لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں گاؤں میں اپنے بابا کے دوست کے گھر رہ رہی تھی۔ ایک دن بابا کے دوست کے اصرار پر میں ان کی بیٹی کے ساتھ گاؤں کی سیر کرنے چلی گئی کیونکہ جب سے میں گاؤں آئی تھی کہیں نہیں جاتی تھی، بس گھر ہی رہتی تھی۔ ہم لوگ گاؤں کی پچھلی سائڈ پر گھوم رہے تھے کہ میں چلتی چلتی بہت آگے نکل گئی اور وہاں زمیندار کے کچھ لوگ آ گئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے مجھے جنگل لے جا کر بہت مارا اور باندھنے لگے۔ میں نے اپنا آپ بڑی مشکل سے چھڑوایا اور بھاگنے لگی۔ وہ سب میرے پیچھے تھے۔ سڑک کے کنارے جب پہنچی تو عبدالغفار اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے۔ میں نے مدد کے لیے پکارا لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ میں ان کی گاڑی کے آگے آ گئی تو انہوں نے مجبوراً گاڑی روکنا پڑی۔ ایسے میں زمیندار کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے عبدالغفار سے مدد مانگی کہ مجھے ان لوگوں سے بچائے، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، لیکن انہوں نے میری مدد نہ کی اور گاڑی میں بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگے۔ وہ لوگ بے دردی سے مجھے گھسیٹتے ہوئے جنگل کی طرف لے گئے اور میرے گلے میں رسی ڈال کر درخت پر مجھے لٹکا دیا۔ جب انہیں لگا کہ میں مر گئی ہوں تو اسے درخت کے نیچے زمین کھودنے لگے، لیکن میں مری نہیں تھی۔ جب انہوں نے مجھے قبر میں ڈالا تو میں نے کہا ایسا مت کرو، مجھے جانے دو، میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں مار رہے ہو تم لوگ؟ لیکن انہوں نے میرے اوپر مٹی ڈال دی اور مجھے زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ اگر غفار کی فیملی میری مدد کرتی تو میں اپنے ماں باپ کا بدلہ لے لیتی اور آج زندہ ہوتی۔ میرا آخر قصور کیا تھا اور میری فیملی کا؟ تم سب لوگ بہت خود غرض ہو، اسی لیے میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ بابا شاہ بولے تم نے بھی اس کی فیملی کو مار دیا ہے، اب اور کیا چاہتی ہو اس سے؟ اس میں اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ تم اسے چھوڑ دو۔ سنبل غصے میں بولی اسی کا قصور ہے، اس کی فیملی کا قصور ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گی اور اپنا بدلہ لوں گی یا پھر اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی یا مار دوں گی۔ بابا شاہ نے اسے کہا کہ تم زمیندار سے بدلہ لینا چاہتی ہو؟ وہ غصے میں بولی ہاں، میں اس کی ساری فیملی کو تباہ کر دوں گی۔ بابا شاہ نے اسے کہا کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تمہارا بدلہ لیں گے اور تمہیں انصاف دلوائیں گے۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو تم اپنا بدلہ خود لے لینا، لیکن دوسری صورت میں تم ہمیشہ اس لڑکی کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ یہ بھی تمہاری طرح معصوم لڑکی ہے۔ میں امید کرتا ہوں تم اب اس لڑکی کو اذیت نہیں دو گی اور جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا تم کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، تب تک تم ہمارے ہاں ہی رہو گی۔ لقمان نے جب تفتیش کروائی تو سنبل کی کہی ہوئی ہر ایک بات سچی تھی۔ جس گاؤں میں سنبل کے بابا کا گھر تھا، اس گاؤں میں
گزشتہ دنوں میں ہی زمیندار اور اس کے خاندان کے مرد کسی نہ کسی حادثے میں مر جاتے تھے، اور جو لوگ زندہ تھے وہ صحیح حالت میں نہیں تھے۔ کوئی پاگل ہو چکا تھا تو کوئی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ لقمان نے زمین کا مطالبہ کیا تو گھر کی عورتوں نے زمین کے کاغذات دے دیے۔ عورتیں بھی سنبل کی کہانی سے آگاہ تھیں اور انہیں بھی یہ کسی سائے کا اثر لگتا تھا۔ میشل بھی اب دن بدن ٹھیک ہو رہی تھی۔ سنبل نے اب میشل کا وجود چھوڑ دیا تھا۔ میشل صحت یاب ہو رہی تھی۔ لقمان نے زمین لے کر اس پر مدرسہ قائم کروا دیا اور اپنی شرائط مکمل کرنے کے بعد بابا شاہ نے سنبل کو ہمیشہ کے لیے وہاں سے جانے کا کہا، لیکن سنبل میشل اور لقمان کی زندگی سے بہت پہلے ہی جا چکی تھی، جب عثمان شاہ نے کہا تھا کہ میشل بھی تمہاری ہی طرح معصوم لڑکی ہے، اسے چھوڑ دو۔ میشل کو جب یہ ساری کہانی بتائی گئی تو اسے سنبل سے بڑی ہمدردی ہوئی۔ لقمان اور میشل نے شہر ہی میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ قوم کی ساری زمین بیچ کر اب وہ ہمیشہ کے لیے شہر کے ہو گئے، کیونکہ اب وہ ماضی کی تلخ حقیقت کا سامنا دوبارہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ 5 سال بعد میشل کے گھر ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ میشل نے اس کا نام سنبل رکھا اور اس طرح سنبل کو ایک نئی زندگی ملی۔ ان سب باتوں کے ساتھ کہانی کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک تفریح کے لیے تھی، حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ I hope guys آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ I am great thankful of my partners. Thanks for watching my video.